میں بیچ بات رہ گئی ہے. اور وہ بات جانتے کیا ہے؟ کبھی کبھی دوست احباب ایک دوسرے سے مانگتے ہیں. مثلا ایک ساتھ بچوں میں زیادہ ہوتا، بڑے جب ہو جاتے ہیں تھوڑا سا، یہ اپنے گھر سے جو ہے وہ ایک ٹافی جو ہے وہ لے کے نکلے. جیسے باہر نکلے ویسے بچے نے کہا کہ ہم ابھی شیئر کرائیے. یہ شیئر کرائیے انگریزی میں شیئر ہے، اردو میں مانگ رہی ہے. اس لفظ بدلنے سے تھوڑی کچھ بدلے گا، اصل مانگنا ہی ہے. اس مانگنے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ بڑا مانگے تو اس کو امر کہتے ہیں، چھوٹا مانگے تو سوال کہتے ہیں. آپس میں دوست احباب ایک دوسرے سے مانگے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے التماس. اس کا نام ہے التماس. کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ جب اس نے کہا شیئر کرائیے تو یہ بہت بڑے ہو گئے. ہو سکتا ہے شیئر کرانے والا ایک آسان چھوٹا بھی ہو مانگنے والا. اور جس دن ہمارے اور آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی، ہمارے اور آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی تو اسی دن سے جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ بدل جائے گی. معصومین کی احادیث اور روایات میں ایک بات ملتی ہے، اگرچہ کہنے کے اعتبار سے جو وہ الٹی ہے. معصومین نے کہا تم بڑے ہو، بڑے ہونے کے بعد بھی اپنے چھوٹوں کا احترام کرو. بڑے ہو. اچھا یہ برائی ہم مولویوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اس لیے قوم اتنا بڑا بنا دیتی ہے کہ اب سلام کرنا بھول جاتا ہے. دیکھیے کوئی صاحب کو کسی کو مولوی کو نہ پہنچائیں گے نہیں تو کہیں گے دیکھیے رضی صاحب. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ نفس کی کمزوری ہم نے زیادہ پائی جاتی ہے. یعنی جس قوم نے ہم کو جو مولانا صاحب بنایا، اب جب ہم نکلے اور ہم نے دیکھا کہ علی بھائی ادھر سے آ رہے ہیں، اسلام کا قانون یہ ہے کہ آپ ان کے گھر میں آئے ہیں تو آپ ان کو کہیے السلام علیکم. اور ہم اس انتظار میں رکے ہوئے ہیں کہ پہلے یہ اندر سے سلام کریں تب کمرے میں جائیں. یہ پریشانی. اسلام نے یہ پکار کے کہا نہیں، بڑے ہونا الگ چیز ہے، لیکن احترام کے مرحلے میں اپنے چھوٹے کا احترام کرو. ایک مسئلہ یہ بڑوں سے کہا یعنی بوڑھوں سے، یعنی اب لفظ بدل کہہ دیا باپ سے کہا کہ اپنے بیٹے کا احترام کرو، اور بیٹے سے پلٹ کے کہا اپنے بزرگوں کا احترام کرو. اپنے بزرگوں کا احترام کرو. اور یہ دوستوں سے کہا ایک دوسرے کا احترام. دوستوں سے کیا کہا؟ ایک دوسرے کا احترام کرو. اب یہ کہنے کے لیے تو کہہ دیا، فلسفہ کیا ہے اس کے لیے؟ فوراً راوی نے جو ہے وہ معصوم سے پوچھا مولا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹا باپ کا احترام کرے، بیٹا باپ کا احترام کرے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ باپ بیٹے کا احترام کرے. تو کیوں احترام کیا جائے؟ تو مولانا کا تیری نادان تیری نگاہ جو ہے بہت ہی محدود ہے. کہ بڑے کو چھوٹے کا احترام اس لیے کرنا چاہیے کہ اپنے ذہن میں یہ خیال رکھے کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، اس سے گناہ کم ہوئے ہوں گے، اس لیے یہ بڑا ہے. اس لفظ کو یاد رکھیے گا. یعنی بزرگوں کو بچوں کا احترام اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ انہیں تنہا بچہ نہ سمجھیے، کیونکہ بچہ ہے لہذا اس سے گناہ کم سرزد ہوئے. تو یہ بات اگر چھوٹوں کا احترام اس لیے کیا جائے کہ یہ برائیاں کم کی ہے، تو اب پلٹ کے فوراً پوچھا پھر چھوٹے بڑے کا احترام کیوں کریں؟ تو کہا بڑوں کا احترام چھوٹے اس لیے کریں کہ انہوں نے زندگی زیادہ گزاری ہے لہذا اچھے اعمال زیادہ کیے ہوں گے. اچھے اعمال زیادہ کیے. عزیزو ہم مادہ پرست تھے، ہم سن کے اعتبار سے احترام طے کر رہے تھے. معصومین جو ہے وہ چونکہ معنویات پہ نگاہ رکھتے تھے، کہا اس کا گناہ کم ہے لہذا بڑے اس کا احترام کریں، ان کے اعمال زیادہ ہے چھوٹے ان کا احترام کریں. اب برابر کا احترام خود ہی سمجھ میں آیا. یہ تمہارا ہمسن ہے، گناہ میں بھی تم سے کم ہو سکتا ہے، عمل میں بھی تم سے زیادہ ہو سکتا ہے. ایک سلوات پڑھو. یہ جو تصور ہمارے ہاں بہت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ یہی، ارے ہم کیوں کریں، یہ تو بھی ہمارے سامنے کے بچے ہیں. اچھا برا نہ مانیے گا، آج تک کسی نے
باہر سے آنے والے دادا سے یہ نہیں کہا کہ دادا آپ نے بیٹے کو سلام نہیں کیا، پوتے کو سلام نہیں کیا۔ پورے معاشرے میں کسی نے کہا ہے بتائیے؟ لیکن جیسے ہی دادا آ کے بیٹھ گئے ویسے ہی پورا خاندان مل کے کہہ رہا دادا کو سلام کرو۔ کیوں کرے سلام؟ دیکھیے یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ آج کسی ساتھ اتنا بڑا مجمع بیٹھا، کوئی صاحب بتائے کہ کسی دادا سے کسی نے کہا ہو کہ یہ پوتا بیٹھا ہے، آپ باہر سے تشریف لے آئے ہیں، قانون اسلام یہ ہے، اور میرے جوان سن لیں کہ قانون اسلام یہ ہے کہ جو آدمی باہر سے اندر آ رہا ہے سلام میں ابتدا وہ کرے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ثواب کی غرض سے اندر والا پہلے سلام کر لے، وہ الگ مسئلہ، لیکن قانون کے اعتبار سے اگر یہ باہر والے کہیں کہ تم نے ہم کو سلام نہیں کہا تو یہ ان کو حق حاصل نہیں ہے۔ حق اس کو حاصل ہے جو چھوٹا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اسے حق حاصل ہے کہ ان سے پوچھے کہ دادا آپ نے ہم کو سلام نہیں کیا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں صرف ایک نکاتی پروگرام ہے، وہ نکاتی پروگرام ہے یہ بڑے ہیں تو سب کچھ حق ہو ان کو حاصل ہے، یہ چھوٹا ہے تو اسے کوئی حق نہیں حاصل ہے۔ دین اور مذہب نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا، کہا دیکھو بڑا اپنے بڑکپن کو پیش کرے تو حقوق حاصل ہے، لیکن اگر بڑا اپنے بڑکپن سے جو ہے وہ ہٹ جائے تو یہاں کوئی اور مذہب دے سکتا ہے، دین اسلام نہیں دے سکتا ہے۔ دین اسلام جب ایک قانون کا نام ہے، اس قانون کے اعتبار سے آپ آئیں گے تو آپ کو حق حاصل ہے، اور اسی لیے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے، بغیر ریزن کے، اس لیے ہم چونکہ ریزن نہیں جانتے، ہم اس کی وجہ اور بنیاد نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہم اس کا الٹا عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر بنیاد معلوم ہو جائے تو بات اچھی لگے گی۔ اسی لیے جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ہو سکتا ہے کسی ذہن میں خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریے۔ تو اللہ بڑا ہے یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا، لیکن کیا ہر بڑے کو یہ حق حاصل ہے کہ جب جی چاہے جو مانگے؟ دیکھیے یہ ایک سوال ہے، کیا ہر بڑے کو حق حاصل ہے؟ یہی وہ فکر تھی جو پہلے کم پائی جاتی تھی اور آج زیادہ ہو گئی ہے۔ ابھی میرے بزرگ بیٹھے گے سب اس بات کی شہادت دیں گے، پہلے گاؤں کا مزاج یہ تھا، کسی گھر کا بچہ جو شرارت کرے تو کوئی دو تھپڑ لگا کے اس کے بعد گھر پہنچا دے۔ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا؟ ہم لوگوں نے تو اپنے بچپنے میں یہ دیکھا، معلومہ مجلس میں بیٹھے، اچھا بچہ تو بچپنا کرے گا ہی، اور مجلسوں میں اگر چار لڑکے جو ہے وہ پیچھے ایک ساتھ بیٹھ گئے، مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان سے کیا مطلب ہے، کیا تو بچپنا ہے نا، اب وہ اپنے بچپنے میں کچھ نہ کچھ حرکت شروع کریں گے۔ اسی لیے ہر گاؤں میں دو چار ایسے بزرگ ہوتے تھے کہ جو نظام مجلس کو برقرار رکھنے کے لیے پیچھے بچوں کے درمیان بیٹھتے تھے، اور جیسے کسی نے شرارت کیا ان کو فوراً لگایا۔ لیکن پہلے کا مزاج یہ تھا، کسی کے بچے کو جو ہے آپ مار دیجیے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا۔ آج نظام بدل گیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ پہلے والے کیوں مار سکتے تھے، آج والے کیوں نہیں مار سکتے؟ آپ کے پاس نہ مارنے کا کوئی ریزن تھا، نہ آج نہ مارنے کا کوئی ریزن ہے، کوئی مطلب نہیں۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ پہلے والے کیوں مارتے تھے، ان کا حق کیا تھا، آج والے کیوں نہیں مار پاتے، ان کی کمزوری کیا ہے، تو پھر وہ پرانا نظام آ سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے ہم سے اور آپ سے یہی کہا کہ دیکھو ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری عبادت کرو، تم کبھی عبادت نہ کرو گے جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کیوں عبادت کرو۔ تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، تم کبھی احسان نہ کرو گے جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیوں کریں۔ اور ایک بات یاد رکھے گا، خدا حکیم مطلق ہے، وہ اپنے بندوں میں سے کسی سے کوئی مطالبہ کرتا ہی نہیں جب تک اس مطالبے سے پہلے کچھ دے نہ دے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے آپ سے کچھ مانگے گا اور مانگنے سے پہلے اگر کچھ دیے بغیر مانگ رہا ہے تو خدا میں اور بندوں میں فرق کیا؟ خدا اور بندے میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ بندے وہ کمزور ہیں جو کچھ نہیں دیتے، اس کے بعد
کتنے ایسے ماں باپ ہیں، میں اپنی برادری کی گفتگو نہیں کرتا، لیکن اور قوموں میں جن بچوں کے باپ شرابی ہیں انہوں نے پوری زندگی باپ بیٹے کو کچھ دیا؟ ان کو اپنا ہوش تو نہیں ہے، بیٹے کا کیا ہوش ہے؟ لیکن ان سب کے باوجود بھی اگر بیٹا جو ہے وہ اپنی کسی محنت کی بنیاد پر پڑھ لکھ کے کچھ ہو گیا تو روز ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، ارے میں تیرا باپ ہوں، دے میں تیرا باپ ہوں دے۔ لیکن پروردگار حکیم مطلق ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم بندوں کا کام ہے کہ بغیر کچھ دیے جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہو، لیکن میں تو جو ہے وہ پروردگار ہوں، میں کسی سے کچھ مانگتا ہی نہیں جب تک کچھ دے نہ دوں، جب تک کچھ دے نہ دوں۔ اب یہی سوال ہے کہ اللہ ہم سے کہہ رہا میری عبادت کرو تو کیوں عبادت کرو؟ تو اس کا ریزن بھی پروردگار نے بتایا کہ اس لیے عبادت کرو کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، میرے پالنے کا تقاضا یہ ہے کہ میری عبادت کرو، میرے پالنے کا تقاضا یہ ہے کہ میری عبادت کرو۔ اب یہ پوچھیں گے یہ پالنا کیا چیز ہے؟ اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ہر آدمی جو ہے اپنے وجود کو دیکھے، اپنے ماں باپ کو دیکھے، خود ہی سمجھنا ہے۔ اگر اماں نے پیدا کرنے کے بعد جہاں آپ پیدا ہوئے تھے اسی بستر پہ چھوڑ دیتی تو آپ کا کیا ہے؟ ارے ٹھیک ہے اٹھا کے لے بھی آتی، خالی جس وقت جو ہے وہ پوٹی کر دیتے وہیں میں چھوڑ دیتی۔ اب پوٹی کی تیزابیت جو ہے وہ آپ کے پورے جسم کو جو ہے کیا کرتی، اس لیے کہ کھال اتنی جو ہے وہ باریک باریک ہے، جسم اتنا کمزور ہے، اتنے زیادہ جو ہے وہ انفیکشن ہو جاتا ہے کہ 4 ہی دن میں۔ اب جانتے کیا ہے؟ ماں نے آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے میں جتنی تکلیف برداشت کیا وہ کوئی مرد جانتا ہی نہیں۔ اور اگر اس لفظ کو جاننا ہے کہ ماں پیدا کرنے کے بعد کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے تو اس ایک لفظ سے اس تکلیف کو محسوس کیجیے گا کہ چند عورتیں نبی کے پاس آئیں اور آ کے یہ کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ مردوں نے کون بہت بڑا کمال کیا ہے کہ آپ نے ان سے کہہ دیا کہ آپ میدان قتال میں آئیے، وہاں لڑیے، لڑنے کے بعد اپنی گردن کٹا دیجیے، جب آپ کی گردن کٹ جائے گی تو آپ جو ہے وہ شہید کہلائیں گے۔ اور شہید کا درجہ یہ ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، اس کو اللہ کہاں دیتا رہتا ہے، اسے زندہ جاوید کہو، یہ ساری صفتیں جو ہے وہ شہید میں۔ آپ نے یہ سارا کام جو ہے مردوں کے حوالے کر دیا۔ ہم عورتوں نے کون سی غلطی کیا ہے؟ اور نہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ یہی صرف تلوار چلا سکتے ہیں، ہم بھی تلوار چلا سکتے ہیں، یہ نہیں چلا سکتی عورت۔ ارے آپ تاریخ کو پڑھیں گے، آرڈر نہ ہونے کے باوجود بھی عورتوں کے بعد جو ہے وہ واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں نبی نے خود فرمایا ہے کہ اگر اس طرح کی 10 عورتیں ہو جائیں تو اسلام کبھی جو ہے وہ شکست نہیں کھا سکتا۔ جانتے کس کے لیے؟ جب احد میں سارے مرد بھاگنے لگے اور سب بھاگ گئے، صرف نبی بچے ہوئے ہیں، اور جو بچے ہوئے تھے سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف نبی بچے ہوئے ہیں اور علی بن ابی طالب بچے ہوئے ہیں۔ اور ادھر سے شیطان فضا میں ایک آواز بلند کر رہا ہے، قد قتل محمد، قد قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے۔ اب آپ سوچیں، محمد اس باپ کا نام ہے جس کے صرف ایک بیٹی، یہ تو افسانہ ہے کہ 3 میں اور 4 بیٹیاں تھیں اور یہ تھا وہ تھا، مجھے ان افسانوں میں نہیں پڑھنا ہے، مجھے صرف جو حقیقت ہے اس کو سامنے پیش کرنا ہے۔ ایک طرف یہ آواز آ رہی ہے محمد قتل ہو گئے، اور اپنے گھر میں بیٹی بیٹھے ہوئے جو اکلوتی بیٹی ہے، آپ خود بتائیں بیٹی پہ کیا گزرے گی؟ روایت کہتی ہے جیسے جناب فاطمہ نے یہ سنا کہ فضا میں آواز آ رہی ہے کہ میرا بابا جو ہے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، صدیقہ طاہرہ نے فوراً چادر اوڑھا، چادر اوڑھ کے گھر سے باہر نکلنا چاہتی تھی کہ ادھر سے ایک عورت دوڑتے ہوئی آئی جس کا نام ہے نصیبہ بنت کعب۔ وہ آئی اور اس نے دیکھا کہ صدیقہ جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلی، جس کے وجود سے جو ہے وہ دنیا میں عورتوں کے لیے پردے کا نظام قائم ہوا۔ تو کہا بی بی کہاں جا رہی ہے؟ تو کہا نصیبہ سن نہیں رہی ہے کہ آواز آ رہی میرا بابا قتل کر دیا، تو بابا کی خبر لینے کے لیے جا رہے۔ تو نصیبہ بنت کعب نے کہا کہ بی بی آپ گھر میں بیٹھیے، میں جاتی ہوں اور اس کے بعد
فتح لگا کے آتی ہوں کہ احد کا منظر کیا ہے۔ اس کے کہنے پہ صدیقہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے حجرے میں چلی گئی، اور نصیبہ بنت کعب سواری وارث نہیں، پیدل، یہ آپ سن لیں، اور محلے بنی ہاشم سے جو ہے وہ احد 6-7 کلومیٹر ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ اب یہ بھی بڑی تیزی سے دوڑ لگاتی ہوئی چلی۔ واقعہ جو ملتا ہے اس کو سنجیدگی سے سنیے۔ راستے میں ایک شخص جو ہے وہ ادھر سے بھاگتا ہوا ادھر آ رہا تھا مدینے کی طرف، اس نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے پوچھا، کہا فاطمہ کے باپ کی کیا خبر ہے؟ تو اس نے کہا فاطمہ کے باپ کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، ہاں میں جب میدان احد سے چلا تھا تو میں نے دیکھا تیرا باپ جو ہے وہ زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور پانی پانی کہہ رہا تھا۔ تو اس نے اس کو دھکا دیا، کہا جب میں اپنے باپ کے بارے میں تجھ سے پوچھنے نہیں آئی ہوں، میں فاطمہ کے باپ کے بارے میں۔ پھر وہ جو ہے وہ آگے بھاگی، کچھ دور اور آگے بڑھی تھی کہ دیکھا ایک صاحب پھر بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ ان کو پکڑاؤ، پکڑنے کے بعد کہا محمد کی نبی کی کیا خبر ہے؟ کہا ان کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں نے تیرے شوہر کو دیکھا ہے کہ تیرا شوہر زمین میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ اس نے ان کو بھی ہٹایا، کہا مجھ کو اپنے شوہر سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس وقت میرا کل کام ہے کہ فاطمہ کے بابا کی خبر دی۔ آپ ذرا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، تھوڑا آگے آجا بیٹا، میں اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہی کہ تم مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا شوہر مرنے والا، مجھے اس وقت جو ہے وہ فاطمہ کے بابا کی اطلاع چاہیے کہ فاطمہ کے بابا کو کیا ہوا۔ پھر وہ تیزی سے بھاگی، کچھ اور آئی تو کیا دیکھا ایسا اور بھاگے چلے۔ ان کو پکڑ کر روک کے پوچھا کہ کیا خبر ہے احد کی، نبی کا کیا حال ہے؟ کہا نبی کے بارے میں تو کوئی خبر نہیں ہے، ہاں یہ دیکھا ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ خون میں غلطہ پڑا تھا اور پانی مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں تھوڑی پوچھا، میں نے فاطمہ کے باپ کے بارے میں۔ اب آپ سوچیں، ہم اور آپ اپنی آزمائش کریں، اپنے گھر کی عورتوں سے کہیں کیا کسی ماں میں، کسی بیٹی میں، کسی بہن میں اتنا کلیجہ ہے کہ باپ کی خبر سننے کے بعد باپ کی فکر نہ کرے، شوہر کی فکر نہ کرے، بیٹے کی فکر نہ کرے، اور فکر اگر ہو تو صرف فاطمہ کے بابا کی فکر۔ اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ میدان احد میں پہنچی تو ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی حفاظت رسول میں ذوالفقار علی بن ابی طالب چل رہی تھی۔ خود جو ہے وہ تاریخ کا بیان ہے، جب یہ تیزی سے جو ہے فوجوں کے درمیان سے جو ہے وہ گزر رہی تھی، اس کی نگاہوں نے دیکھا کہ محمد جس نشیب میں بیٹھے ہوئے ہیں اس نشیب کے قریب ایک دشمن خدا، ایک کافر پہنچ گیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ نیزہ محمد کو مارے۔ لیکن جیسے اس نے دیکھا ایک ٹوٹی ہوئی تلوار وہاں پڑی تھی، اس تلوار کو اٹھا کے فوراً اس کے اوپر وار کیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ اب جو نبی نے پلٹ کے دیکھا تو پشت سے اس کی تلوار اس کے سینے کے باہر تھی اور اسے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کھینچ رہی تھی۔ نبی نے پلٹ کے کہا اگر نصیبہ جیسی 10 عورتیں دین میں پیدا ہو جائیں تو دین اسلام کبھی جو ہے وہ ہار نہیں سکتا۔ عزیز لوگ، کوئی صاحب یہ نہ سوچیں کہ خالی جو ہے میدان میں جا کے تلوار تم ہی اچھی چلا لے، ہو سکتا ہے تم سے اچھی تلوار جو ہے وہ عورت چلائے۔ لیکن عورتوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، دین کا قانون یہ ہے، دین کا قانون یہ ہے کہ یہ جا کے تلوار چلائیں اور شہید ہو جائیں، ان کو درجہ شہادت مل جائے۔ ہمارے لیے کیا قانون ہے؟ ہمارے لیے قانون، ہم تو وہاں جا نہیں سکتے، تو کیا ہمیں دین و مذہب نے شہادت سے محروم رکھا؟ عزیزو، روایت کے جو جملے ہیں وہ تو اپنے ہیں، میں اپنے لفظوں میں ایک بات کروں، کسی بھی میدان کو فتح کرنا ہے، کسی بھی میدان کو فتح کرنا ہے تو صرف سپاہی سے میدان بھی فتح ہو۔ کہ کوئی صاحب یہ سوچے کہ ایک محدود طاقت ہو، اس محدود طاقت کو لے کے آپ میدان میں چلے جائیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ میدان فتح کر کے چلے آئیں گے۔
بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ میدان میں جانے کے بعد اگر سپاہی کم ہونے لگے تو بیک ڈور پہ سپاہی ہونا چاہیے جو ایک جب گر جائے تو اس کی جگہ پہ آئے. اسلحہ کم ہو جائے تو بیک ڈور پہ جو ہے وہ ایک ایسی فیکٹری ہونا چاہیے جو اسلحہ سپلائی کرنے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان فتح کرنے کے لیے دو طاقتوں کی ضرورت ہے. ایک طاقت جو لڑے وہ ایک طاقت ہے، ایک طاقت جو سپلائی کرے وہ دوسری طاقت ہے. اب تو کم سے کم ہمارے بچے ان لفظوں کو پہچان گئے ہوں گے. لڑنے والی طاقت الگ ہے، سپلائی کرنے والی طاقت جو ہے وہ الگ ہے. نبی نے پکار کے کہا اگر میدان جیتنا ہے تو تنہا لڑنے سے نہیں جیت سکتے ہو جب تک سپلائی کا سلسلہ باقی نہ رہے گا. ہم نے جو وہ لڑنے کا حکم تمہیں دیا ہے، سپلائی کا آرڈر جو ہے وہ عورتوں کے حوالے کیا ہے. اب فرق پہچانا، جو لڑ کے مجاہد یا شہید بنتے ہیں وہ مرد ہیں، جو شہید پیدا کرتے ہیں انہیں عورتیں کہا جاتا ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اب اس نے کہا کہ ہم اکبر ہیں تو عبادت کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ عبادت ایسے ہی کرو چونکہ بڑے ہیں. ہم جب کسی سے کچھ مانگتے جانتے نہیں ہم تمہارے ابا کے برابر ہیں، کہے کریں یہ تمہارے ابا کے برابر ہونے سے تھوڑی کرے. آپ نے بچپنے میں سے دیا کیا ہے کہ یہ تمہارے ابا کے برابر سن کے کرو. اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی کسی چھوٹے سے کچھ لینا ہے تو پہلے اس کو اتنا دے دو. اسی لیے پروردگار نے کہا ہم تم سے عبادت چاہتے ہیں لیکن گھبراؤ نہیں، اتنا دے دیں گے کہ تم میرے احسان کے نیچے دب جاؤ گے. اور تم ایک بات سنو کہ تمہارا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی مانگے تب دو. ہمارا کرم یہ ہے کہ جب تمہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں تھا تب دے دیں. جب تمہیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا تب ہم نے دیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون صاحب ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کہا ہو اللہ زبان دے دے؟ کسی صاحب نے مانگا ہے؟ کون صاحب ایسے ہیں جس نے اللہ سے کہا ہو اللہ ان آنکھوں میں نور دے دے؟ کوئی صاحب ہیں جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ ہمیں جو ہے ان کانوں میں سماعت دے دے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ سماعت کا فائدہ کیا ہے، بصارت کا فائدہ کیا ہے، فکر و تدبر کا فائدہ کیا، ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا. یہ تو اس کو اکبریت کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اتنا بڑا تھا، علم کے اعتبار سے بڑا، قدرت کے اعتبار سے بڑا، طاقت کے اعتبار سے بڑا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ آنکھ دیا ہے تو نور بھی دینا چاہیے، کان دیا ہے تو سننے کی طاقت بھی دینا چاہیے، ذہن دیا ہے اور زبان دیا ہے تو قوت گویائی بھی دینا چاہیے. وہ اللہ جا کے کسی گونگے سے پوچھو کہ جب وہ کسی کو بولتے ہوئے سنتا ہے تو کیا گزرتا ہے. شاید یہی راز ہے، اگر گونگا بولتے ہوئے سن لے تو دم گھٹ جائے گا. پروردگار عالم نے بولنے کی طاقت بعد میں کم کی ہے، سننے کی طاقت پہلے کم کی ہے. لہذا گونگے کے لیے بہرا ہونا بھی نعمت ہے. سبحان اللہ. یہ ہم نہ سوچے. ویسے اگر کوئی گونگا سن لیتا کہ آپ کیسے بولتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے اس پہ کیا گزر رہی ہے. کوئی صاحب ہیں جنہوں نے چلنے کی طاقت مانگی ہو؟ سڑک پہ ایک جو ہے وہ لنگڑا دکھائی دے، جا کے اس سے پوچھو کہ کتنی بڑی نعمت اس کے پاس نہیں ہے. اب تو کم سے کم سوچو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے 2 پیر دیا ہے. تو جب اس نے اتنا سب دے دیا تو اتنا سب دینے کے بعد اب کیا اسے حق نہیں ہے کہ وہ ہم سے اور آپ سے کہے ہماری عبادت کرے؟ اب ہم اور آپ سوچتے ہیں اس میں اللہ کی پرافٹ کیا ہے؟ اگر اس کو پرافٹ ہی عبادت کے ذریعے سے کمانا ہوتا تو تم سے کہتا اپنا ہاتھ پیر خود بنا، اس کے بعد ہمارا کام کرو تو پیسہ ملے. جیسے ہماری کمپنیاں کرتی ہیں کہ نہیں، اپنے ابا کا پیسہ خرچہ کرو، علم حاصل کرو، ڈگری حاصل کرو، صلاحیت حاصل کرو، سب اپنی حاصل کرو. اس کے بعد ہماری فیکٹری میں آنا، 1 مہینے تم سے جو ہے وہ کام لیں گے. دنیا کا نظام یہ ہے کہ 8 گھنٹے کام ہوتا ہے، تم سے 14 گھنٹہ کام لیں گے اور 14 گھنٹہ کام کر کے تھوڑا سا دے دیں گے. کسی نے اللہ نے آپ سے مانگا کہ یہ دماغ میرا دیا ہوا ہے اس لیے کچھ دو؟ جس وقت دے رہا تھا کچھ نہیں مانگا. تو اس نے یہی بتایا ہم تم سے عبادت مانگ رہے ہیں، اس لیے مانگ رہے ہیں ہم نے تمہیں پالا ہے،
اور پالنے کے لیے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان یہ سب تمہیں دیا، اور ان سب کو دینے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت تمہیں دیا ہے اس سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ماں اور باپ۔ وَإِلَّا اگر ایسے ہی تمہیں جو ہے وہ خدا کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں تھی، اگر وہ آدم کو جو ہے وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو ہر آدمی کو کسی درخت سے کسی چھت سے زمین پہ گرا سکتا تھا، لیکن وہ بہتر جانتا ہے کہ اگر ہم تمہیں جو چھت سے زمین پہ بھیج دیتے تو تمہیں پالنے والا نہ ملتا، لہٰذا ہماری پرورش کا انتظام یہ ہے کہ پورا جسم دیا، اور پورا جسم دینے کے بعد ہم نے تمہیں جو ہے وہ زندہ رہنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں، یہ سب ہم نے سکھایا ہے۔ لیکن میں تم سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان سب پروردگار نے دے دیا، لیکن ان سب کو دینے کے بعد خدا نے ہماری عبرت کے لیے کہا ہاتھ پیر ناک کان سب دیں گے لیکن انہیں کمزور دیں گے، اس لیے کہ اگر کہیں ہم اور آپ کو آدم کی طرح سے بڑے بڑے ہاتھ پیر مل جاتے تھے تو ہمارا کیا دماغ خراب ہوتا۔ اسی لیے جن کے پاس جو ہے وہ خراب ہونے کا خطرہ نہیں تھا انہیں بڑا پیدا کیا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ خطرہ ہے۔ ارے اگر ابھی کوئی ایک بچہ ایسا پیدا ہو جائے جو ایک بزرگ کو ایک فائٹ مارے اور مر جائے نا تو اس کو پوری شہر الہ آباد مسیحا بنا کے جو ہے وہ پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ دماغ کی خرابی نہیں تو کیا؟ ارے روز ٹی وی وی پہ سنتے رہتے ایک بچی جو ہے بچپنے میں بہترین تقریر کر رہے، ارے ٹی وی جانے دیجیے، اپنے ہی یہاں دیکھیے ایک بچہ جو ہے وہ چھوٹا سا ہے بہترین نوحہ پڑھنے لگا، اب پوری قوم اس کو مسیحا بنائے ہوئے۔ ارے ایک مرتبہ پلٹ کے یہ بھی تو سوچو کہ وہ پروردگار کتنا مہربان ہے اس کے اوپر، وہ ایک بار بھی نہیں یاد آتا، خالی اس کا نوحہ یاد رہتا ہے، کیونکہ یہ سارے خطرات تھے۔ لہذا ان سارے خطرات کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے کہا ہم تمہیں پیدا جو ہے وہ ضعیف کریں گے، اسی لیے قرآن نے پکار کیا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، جانتا تھا کہ طاقتور پیدا کریں گے تو سب گھمنڈی ہے، سب متکبر ہیں، سب بگڑ جائیں گے، لہذا ضعیف پیدا کیا تاکہ کم سے کم جب کسی کمزور پہ ظلم کرنے لگو تو ایک مرتبہ تو یاد آ جائے تمہاری حیثیت کیا تھی۔ اور جن کو یہ بات یاد رہتی وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ یہ جو دنیا کا مزاج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمزوروں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے جو اپنی خلقت بھول گئے کیسے تھے، تو جسم کو کمزور پیدا کیا، اب روح جو ہمارے اندر تھی اس کے لیے جانتے کیا کیا؟ اس کے لیے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تم کو شکم مادر سے ایسے پیدا کیا کہ سب کے سب کچھ نہیں جانتے تھے، سب جاہل تھے۔ رضی مولانا صاحب بھی ویسے ہی تھے جیسے یہ بچہ ہے، آپ انجینئر صاحب بھی ویسے ہیں جیسے ہم ہیں۔ یہ نہ سوچیے گا کہ مولانا صاحب ہے پہلے دن صاحب تھے، پہلے دن یہ بھی جاہل تھے، وہ بھی جاہل تھے، وہ بھی جاہل تھے، کوئی صاحب نہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جب تقلید پہچانا ہوتا ہے، بڑوں کو کہنا چاہتا ہے جاہل اور عالم کا فرق ہے تو سب برا مان لیتے ہیں، لیکن پیدا ہوتے وقت کوئی فرق نہیں، سب کے سب ایک طرح کے ہیں جاہل۔ لیکن اسی پروردگار عالم نے کہا ماں کے شکم سے ہم نے تمہیں جاہل تو پیدا کیا، لیکن میں پیدا کرنے والا ہوں، میں جانتا ہوں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ چیزیں کیا ہے؟ ماں کے شکم سے تو جاہل پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہیں کان دیا تاکہ سن کے علم حاصل کر لو، تمہیں آنکھ دیا تاکہ دیکھ کے جو ہے وہ علم حاصل کر دو، تمہیں دل دیا تاکہ سمجھ کے جو ہے وہ باکمال بن جاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سب تو پروردگار نے دے کے بھیجا تھا، اگر ایسے ہی بھیج دیتا تو نہ کان کو خود سے کام میں لا سکتے تھے، نہ آنکھ کو خود سے کام میں لا سکتے تھے، لہذا قدرت اس کمزوری کو جانتی تھی، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ایک ماں کا سہارا دیا، ایک باپ کا سہارا دیا، ایک ماں کا سہارا دیا، ایک باپ کا سہارا دیا۔ لیکن یہیں پہ ٹھہر کے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب اس نے اپنی عبادت مانگی تو اپنی ربوبیت کے بدلے میں مانگی، لیکن جسم کی طاقت دینے والی مربیہ کا نام ہے ماں، جسم کی طاقت دینے والے مربی کا نام ہے باپ۔ لیکن جب پروردگار عالم نے ان کے بارے میں مانگا تو یہ کہہ کے نہیں مانگا کہ چونکہ مربی مجازی وہ دونوں ہیں لہذا ان کے ساتھ احسان کرو، بلکہ پلٹ کے اس نے قدرت نے پکار کے کہا کہ دیکھو مربی تو وہی ہیں لیکن وہ والد و والدہ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ احسان کرو۔ میں کہوں گا باراللہ
جب اپنی ربوبیت پیش کرنا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ ہم سے اور آپ سے عبادت مانگا. پالنے والے تو یہ دونوں بھی ہے، لہذا کہنا چاہیے تھا کہ یہ دونوں بھی مربی اور مربیہ ہیں، لہذا ان کے ساتھ احسان کرو. تو قدرت نے پلٹ کے کہا کہ اس انسان کو ہم پہچانتے ہیں، تربیت کے احسان کو بھول جائے گا، تربیت کے احسان کو بھول جائے گا. اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ تربیت کرنے والی ماں اس دنیا میں نہ رہے، لہذا تربیت نہیں کر پائی. تربیت کرنے والا باپ اس دنیا میں نہ رہے، لہذا تربیت نہیں کر پایا ہے. لہذا میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ تربیت کی بنیاد پہ ان کے ساتھ احسان کرو، بلکہ ان ولادت کی بنیاد پہ ان سے احسان کرو. جب تک سبب ولادت باپ اور ماں نہ ہو جائیں گے، چاہے پالیں یا نہ پالیں، اس وقت تک تم دنیا میں آ نہیں سکتے. اس وقت تک دنیا میں، اس لیے کہ ہم نے تربیت کو خلاصہ کیا کہ تربیت نام ہے کھانا کپڑا اور مکان دینے کا، اسی کا نام تربیت ہے. ایک باپ نے پیدا کرنے سے پہلے یہ دنیا چھوڑ دیا. ایک باپ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے دنیا چھوڑ دیا. ارے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خود ہمارے نبی کے باپ نے پیدا ہونے سے دنیا چھوڑ دیا تھا کہ نہیں؟ نبی کی تربیت باپ نے نہیں کیا. ایک ماں ایسی ہوتی ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، اکثر یہ ہوتا رہتا ہے کہ ماں جو ہے اسپتال گئی، اسپتال جانے کے بعد ادھر بچہ پیدا ہوا، اتنا جو ہے وہ انفیکشن ہو چکا ہے، اتنی خرابی ہو چکی ہے، بچہ تو پیدا ہو گیا، ماں فوراً تو اس ماں نے نہ کھلایا ہے، اس ماں نے نہ پہنایا ہے، اس ماں نے نہ آپ کو کہیں رکھا ہے، تو تربیت کہاں کیا؟ تو قدرت نے پکار کر کہا دیکھو ہم نے احسان کو تربیت کے ساتھ جوڑا ہی نہیں، ہم نے احسان کو اس چیز کے ساتھ جوڑا ہے کہ بغیر وہ اس کے تم ہو نہیں سکتے. اگر باپ نہ ہوگا تو ولادت نہیں ہو سکتی، اگر ماں نہ ہوگی تو ولادت نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ سبب ولادت ہے، اس لیے احسان کرو. اب کوئی صحابی یا تو یہ کہہ دے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، اور اگر پیدا ہوئے ہیں چاہے باپ نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، ماں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، تمہارا پیدا ہو جانا خود اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ باپ کے ساتھ احسان کرتے رہو، ماں کے ساتھ احسان کرتے رہو. اور یہ احسان کب تک کرنا ہے؟ جب تک ماں باپ رہیں تب تک احسان نہیں کرنا ہے، جب تک تم رہو احسان کرنا ہے، جب تک تم رہو. اسی لیے اگر باپ مر بھی جائے تو اب آپ یہ نہ سوچے اب ابا تو چلے گئے، اب ذمہ داری ختم، اب بھی ذمہ داری باقی ہے. اس لیے کہ ابا اگر ہوتے تو کیا کرتے؟ تمہیں پہناتے ہی تو، تمہیں کھلاتے ہی تو. لیکن اب ابا کھانے کے لیے نہیں موجود ہیں، ابا پہننے کے لیے نہیں موجود ہے. دین اور مذہب نے پکار کے کہا ابا کے نام پہ میرے کسی بندے کو پہنا دو، تو پہناؤ گے بندے کو، ہم جو ہے وہ اس کے تمہارے باپ کو نیچے پہنا دیں گے. ابا کے نام پہ جو ہے وہ تم کسی کو کھلا دو، ہم تمہارے باپ کو قبر میں جو ہے وہ کھانا کھلا دیں گے. اب سمجھ میں آیا، جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے باپ کا سلسلہ جو ہے وہ باقی رہے گا. لہٰذا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ باپ رہے تب بھی احسان کرو، نہ رہے تب بھی احسان کرو. ایک سلوات اسی لیے بہت سی جگہوں پہ نہ جاننے کی بنیاد پہ یہ تصور پیدا ہوا ابا نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اللہ نے کہا کرے چاہے نہ کرے، پیدا تو کیا ہے. یہی کیا کم کیا ہے کہ پاسپورٹ کے فارم پہ نام لکھنے کے والا موجود ہے. اگر ابا نہ ہوتا تو کس کا نام لکھتے؟ اس باپ کا شکر ادا کرو کہ جس نے کم سے کم جو ہے وہ عزت تو دے دی ہے. پہلے اگر پاسپورٹ کے فارم پہ ابا کا نام نہ ہوتا تو معاشرہ کیا کرتا آپ لوگ؟ یہی ایک کرم خود باپ کا ہے. جانتے کیا ہے؟ اس لیے کہ جوانی اس بہکنے والے دنوں کا نام ہے. جس نے تمہیں باپ کا نام دیا ہے، صرف نام نہیں دیا بلکہ اپنی پوری جوانی میں اپنے کردار کو بچا کے تمہیں اپنا نام دے دیا. تم سمجھے کہ انہوں نے پیدا کیا، نہیں صرف پیدا نہیں کیا ہے بلکہ جب سارے لوگ جو ہے وہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت اس نے اپنی جوانی کو بہکنے سے روکا. یہ احسان تو اس کا ایسا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اب جو ہے وہ اچھا ابا ریٹائر ہو گئے
اب غریب کی جو ہے وہ تنخواہ بھی پینشن میں بدلی اور پینشن بھی جو ہے وہ تھوڑی سی ملنے لگی. جب نوکری پہ تھا تو ان کو 2000 روپے کا جوتا پہناتا تھا. اب ہے نہیں تو کہاں سے پہنا, لیکن ان کا شوق تو وہی 2000 والا ہے نا. آئے ابا کے بعد, ابا مجھے جوتا چاہیے. اب بیٹا نہیں ہے, یہ اس کا مطلب آپ ہمارے ابا نہیں. مجھے یاد ہے کہ سرکار نماز مجلس میں پڑھا تھا, یہ جوتے کی اولاد ہے, جوتا ملتا رہے تو ابا ہے. سبحان اللہ. آپ ہے وہ جوتے دینے کی بنیاد پہ باپ نہیں ہوا ہے, وہ کھانا کھلانے کی بنیاد پہ باپ نہیں ہوا ہے, وہ تمہیں پیدا کرنے کی بنیاد پہ باپ. اور جب باپ باپ ہو جاتا ہے تو انسان کی عزت اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ پورے معاشرے اور سماج میں سر اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں. اس لیے آخری بات, کل بھی میں نے مجلس میں پرسوں بھی کہا تھا, 2 لفظوں میں اور ہفتے میں چاہیے. ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بیٹا جو ہے وہ باپ کے مر جانے کے بعد مرنے کا انتظام. اگر کوئی بیٹا باپ کے مرنے کے بعد باپ کے مر جانے کا انتظام کرتا ہے تو وہ بیٹا احسان نہیں کرتا. جانتے کیوں؟ یہ دنیا, یہ زندگی تنہا نہیں چل سکتی. اگر تنہا چل لیتی ہوتی تو میں پھر وہی جملہ کہوں, اللہ آسمان سے ٹپکاتا ہم کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنی زندگی چلانے کے لیے پہلے دن سے ایک ماں باپ کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد آخری دن جو ہے وہ 4 آدمیوں کی ضرورت ہے. پیدا ہوئے تو 2 آدمی کم سے کم چاہیے, اور مرے تو 4 آدمی. اور اس پیدا اور مرنے کے درمیان جو اتنا بڑا معاشرہ چاہیے, اتنا بڑا سماج چاہیے. کوئی صاحب چاہے کہ اکیلے. اسی لیے جانتے کیا, اگر باپ ایسا ہے جو سماج, معاشرے, خاندان کو لے کے چلا ہے, خاندان کو لے کے چلا ہے, تو اب جب تک باپ زندہ تھا اور باپ کی انگلی پکڑ کے جو ہو آپ گئے یا بڑے ہو گئے تو باپ کے ساتھ گئے. ہم نے پوچھا ارے یہ کس کے صاحبزادے؟ تو ہم کہا ارے آپ فلاں کو جانتے ہیں, یہ ان کے صاحبزادے ہیں. یعنی آپ کو زندہ رکھا ہے باپ نے, آپ کو زندہ رکھا ہے باپ نے. اب باپ اس دنیا سے چلا گیا, باپ اس دنیا سے چلا گیا, کتنے دن تک لوگ یاد کریں گے, کتنے دن تک لوگ یاد کریں گے. لہذا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ باپ کو نیچے جانے کے بعد تم زندہ رکھو, باپ کو نیچے جانے کے بعد تم زندہ رکھو. اور وہ کیسے ہوگا؟ جس طریقے سے باپ معاشرے میں آتے تھے, اچھا کسی کے پاس ہو یا نہ ہو, مسلمانوں کے پاس تو ہے, اگر معاشرے میں اپنی شناخت بنانا ہے ہر نماز میں جانا شروع کر دو. اگر معاشرے میں شناخت بنانا ہے تو ہر مسجد میں جانا شروع کر دو. جیسے ہی آپ جاتے رہیں گے چہرہ شناختہ ہو جائے گا. اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے, اگر روز نماز میں شرکت کرنے والا 2 دن جماعت میں نہ پہنچے تو نمازی پوچھنے لگتے ہیں ہوا کیا. اس کا مطلب یہ ہے عام آدمیوں کو کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا ہوا, مر رہے ہیں یا زندہ, لیکن ایک نمازی اگر 2 دن نہیں جاتا تو لوگ پوچھنے لگتے کیا ہوا. تو آپ یہ نہ سوچیے کہ آپ میں کوئی طاقت ہے, اللہ کی عبادت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کی شناخت بناتی ہے, مجلسوں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی شناخت بناتی ہے. اور اسی شناخت کی بنیاد پہ باپ نے نماز میں جا کے اور مجلس میں جا کے آپ کو پہچانوایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے. باپ کے جانے کے بعد وہی کام اولاد شروع کر دے تاکہ بعد والوں سے پوچھا جائے یہ کس کے فرزند ہے, تو آپ بتائیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں, فلاں کا بیٹا ہوں. اگر یہ سلسلہ باقی ہے تو باپ نے تمہیں زندگی دی ہے, تم نے باپ کو زندگی دی ہے, بس دونوں کا فرق یہ ہے تمہیں باپ نے جب زندگی دیا ہے تو تم زمین کے اوپر تھو, تم باپ کو جب زندگی دے رہے ہو تو باپ زمین کے نیچے ہے, باپ زمین کے نیچے ہے. اب وہ بیٹا کتنا لائق بیٹا ہوگا جو زمین کے نیچے سونے والے باپ کو زندگی دے رہا ہے. بچے نہیں سمجھ پاتے, اسی لیے ہمارے معاشرے نے ہر بیٹے سے پکار کے کہا اگر چاہتے ہو کہ تمہارے باپ کو حیات جاویدانی مل جائے, تمہارے باپ کو حیات جاویدانی مل جائے. میں تو کہوں گا ہمارے اور آپ کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں ہے, کسی کی پریشانی نہیں ہے, لیکن ہم نے تاریخ میں ایسا باپ دیکھا ہے
جس کا پورا شام دشمن ہے، یزید جیسا حاکم دشمن ہے، اس نے جو ہے وہ چٹیل میدان میں اس کے باپ کا گلا کاٹ کے اور پوری طاقت لگا دیا کہ حسین کی شہادت کو چھپا دے، لیکن بیٹے نے پکار کے کہا کہ میرے باپ نے دین کو زندہ رکھا ہے، میں سید سجاد اپنے باپ کو قیامت تک کے لیے زندہ بنا دوں گا۔ یہ کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔ پڑھ لینا بہت آسان کام ہے، سن لینا بہت آسان کام ہے۔ جب ہم جیسے خطیب جو ہے یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ جب زندان شام سے چھوٹ کے یہ قافلہ آیا اور محمد حنفیہ کو پتہ چلا کہ قافلہ آیا، تو محمد حنفیہ مدینے سے باہر ہے کہ میرا بھتیجا کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا سید سجاد وہاں ہے، تو دوڑ کے بیتابانہ گئے اور جا کے سید سجاد کو کلیجے تو جیسے سینے سے لگایا، مرتبہ بیمار نے تڑپ کے کہا چچا تھوڑا سا آہستہ دبائیے، اس لیے کہ میرا سینہ جو ہے وہ چھلنی۔ پوچھا محمد حنفیہ کسی عام آدمی کا نام نہیں ہے، اولاد علی میں حسن اور حسین کے بعد اور ابوالفضل کے بعد اگر کوئی چوتھا نام شجاعت کا آتا ہے تو وہ محمد حنفیہ۔ اتنا شجاع، جیسے اس نے سنا کہ بھتیجے کی سننا چھلنی ہے، انہوں نے تڑپ کیا کہا یہ کیا ہوا؟ عزیز اب جو بیمار نے کہا چچا بابا کی شہادت کے بعد میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی، میرے پیروں میں بیڑی ڈال دی، میرے گلے میں جو توق بنایا گیا تھا اس میں کیڑے ہوئے، اور توق اتنا بھاری تھا کہ سینے پہ رکھنے کے بعد وہ چبھتا تھا۔ پڑھ دینا بہت آسان کام ہے، لیکن اس مصیبت کے ساتھ ذرا تھوڑی دیر تک تنہائی میں سوچے ایک آدمی کتنی دیر تک رہ سکتا ہے؟ اس کو 2-4 کلو لوہے کا جس میں کیڑے نکلے ہوں وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، ہاتھ میں ہتھیلی ڈال دی جائے، پیر میں بیڑی، اور تھوڑا سا سفر نہیں بلکہ کربلا سے کوفہ تک کا سفر 80 میل اور کوفہ سے شام تک کا سفر تقریباً 2000-2500 میل، اتنا بڑا سفر کرنے والا اس مصیبت کے بعد عزیزوں سے پڑھا جا سکتا ہے، اس مصیبت کو سچ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسے عالم میں سید سجاد نے اپنے باپ کو قیامت تک کے لیے حیات دے دی۔ حسین ابن علی کی قربانی زندگی کے لیے اپنی جگہ پہ، لیکن یزید اپنی طاقتوں کے ساتھ پوری کوششیں کرتا کہ حسین کی بے گناہی کو چھپا دیا جائے، اور کیا اس نے۔ کوفے اور جو ہے شام میں منادی پہلے ندا دے رہا تھا، اے شام والے سنو اور کوفے والے سنو، ایک خارجی نے جو ہے وہ امیر وقت کے اوپر خروج کیا تھا کہ حسین خارجی تھے، لیکن وہ اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے حسین کو خارجی بتایا۔ اب آپ خود بتائیں، ایسے وقت میں جب پورا گھر شہید ہو چکا ہو، سب برباد ہو چکے ہوں، مال و اسباب سب لٹ چکا ہو، اور جو گھر کے افراد ہیں عورتوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، ان کے ہاتھ پس گردن سے ایسے بندھے ہوں، اور ایسے میں ایک بیمار صرف ساتھ میں ہو، بچے جو ہے ان کی کیفیت تو تاریخ میں تفصیل سے نہیں لکھی کہ ان کی کیفیت کیا تھی، لیکن ایسے عالم میں کتنا آسان کام تھا کہ حسین کی قربانی کو چھپا دیا جائے۔ لیکن کیا کہنا حکمت حسین ابن علی کا کہ میں نے مقتل میں ایک جملہ دیکھا ہے کہ جب حسین ابن علی آخری رخصت کے لیے خیمے سے باہر نکلنے لگے، ایک مردہ بڑھ کے بہن سے یہ کہتے ہیں کہ بہن آؤ میرے ساتھ جو ہے وہ میرے بیٹے سید سجاد کے خیمے، یہ بڑا سنگین وقت ہے، سب کچھ قربان کر چکے ہیں، سب سے رخصت ہو چکے ہیں، اب حسین کو مقتل میں جانا ہے، تو بہن سے کہتے ہیں بہن میرے ساتھ سید سجاد کے خیمے میں چلو۔ سید سجاد کے خیمے میں آئے۔ ہر صاحب منصب کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دنیا نہ چھوڑے جب تک منصب کی ذمہ داریاں اپنے بعد والے صاحب منصب کے حوالے میں۔
اس لیے جب امام حسین جانے لگے تو آخر وقت سید سجاد کے خیمے میں اس لیے آئے تاکہ جو منصب میرے پاس ہے اس منصب کو اپنے بیٹے کے حوالے کر دیں۔ روایت کہتی ہے کہ سید سجاد اور حسین بن علی تھوڑی دیر تک جو ہے ایک دوسرے کے گلے لگ کے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ جب گفتگو ختم ہو گئی تو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین بن علی نے سید سجاد کا ہاتھ پکڑا اور لے کے بہن کے پاس آئے، اور آنے کے بعد بیمار کا ہاتھ زینب کے ہاتھ میں۔ جانتے کیا تاریخی جملہ تھا؟ کہا بہن زینب امامت تو میں نے سید سجاد کے حوالے کر دیا ہے، لیکن اپنے سید سجاد کو تمہارے حوالے کر دیا۔ یعنی امامت کا بچانا کام سید سجاد کا ہے اور سید سجاد کو بچا لینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب جلتے ہوئے خیمے میں سید سجاد کو زینب نے دیکھا تو بھائی کی دی ہوئی ذمہ داری یاد آئی۔ ایک مرتبہ زینب اس جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی اور اپنے بازوؤں کا سہارا دے کے اب جو سید سجاد کو لے کے باہر نکلی تو روایت میں ایک فقرہ ملتا ہے، سید سجاد بیماری سے اٹھے ہیں، سیدھے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن زینب سہارا دیے ہوئے ایک مرتبہ مختل کا رخ کر کے کہتی ہے بھیا گواہ رہنا، میں نے تمہارے لال کو جلوے سے بچا لیا ہے۔ یہی وہ جگہ تھی کہ اب سید سجاد کا کام اپنی طرف شروع ہوا، زینب کا کام اپنی طرف شروع ہوا۔ اس لیے آپ چاہے کوفے کی تاریخ پڑھیں، چاہے جو وہ شام کی تاریخ پڑھیں، اگر کوفے میں زینب کا خطبہ ملے گا تو سید سجاد کی تقریر ملے گی، اگر شام میں زینب کا خطبہ ملے گا تو سید سجاد کی تقریر ملے گی۔ اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب شام میں سید سجاد نے تقریر کرنا شروع کیا، وہ تقریر ایسی تقریر ہے کہ سننے کے بعد اندازہ ہوگا ہے کہ کوئی آدمی جو اتنا بیمار ہو کہ اٹھ نہ سکتا ہو وہ ایسی تقریر کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ان سب کے بعد تقریر کا جو آخری حصہ ہے، اس آخری حصے کو جب سید سجاد نے پڑھا تو جانتے کیسے پڑھا؟ جو حضرات زیارت کے لیے گئے ہیں اب تو وہ منظر نہیں، لیکن اس منظر کی شبیہ دکھائی گئی ہے، اور جن لوگوں نے دیکھا یقیناً ان کا دل جو ہے وہ تڑپنے لگتا ہے۔ لیکن نیچے چبوترا ٹائپ کا بنا ہوا ہے جس پہ جو ہے وہ بیویوں کو ایسے گردن سے ہاتھ باندھ کے رکھا، اور تقریباً جو ہے وہ 30-40 فٹ کی بلندی کے اوپر جو ہے وہ ایک دربار نما بنا ہوا ہے، وہاں کرسیاں لگی تھی۔ اس جگہ کے اوپر 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جہاں بیویوں کو کھڑا کیا تھا اور جہاں کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے ان میں تقریباً بلندی کے اعتبار سے 40-50 فٹ کا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یزید جیسے ظالم کے سامنے ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں یزید کیا مجھے بھی اختیار ہے کہ میں بھی کچھ کروں؟ یزید پہچانتا تھا، اس نے منع کر دیا، لیکن جو سامنے جو ہے وہ ساتھ میں روسا بیٹھے ہوئے تھے، سفیران املاک بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پلٹ کے کہا کہ اس سے کیا خوف ہے، اس کا تو ہاتھ بندھا ہوا ہے، اس کے تو پیروں میں جو ہے بیڑیاں لگی ہیں، بولنے دے۔ سید سجاد کو جو ہے بولنے کی اجازت دی گئی۔ سید سجاد نے اپنا تعارف کرایا، اپنا تعارف مکے سے، مدینے سے، حرم سے، مینا سے، عرفات سے، ان سب چیز سے تعارف کراتے کراتے اس کے بعد کہا اے اہل دربار سنو، اگر تم نے جو ہے وہ محمد عربی کا نام سنا ہے تو اس کے جو ہے وہ نواسے ہم لوگ ہیں۔ پوری تقریر کرتے کرتے ابھی تک تو مجمع کو خطاب کر رہے ہیں، لیکن تقریر کے آخر میں سید سجاد نے ایک مرتبہ یزید کو خطاب کیا، اور اس طریقے سے کوئی بول نہیں سکتا۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، آج اگر کسی ظالم حاکم کے سامنے ہمیں اور آپ کو کھڑا کر دیا جائے، بول نہیں سکتے جس طریقے سے یزید جیسے ظالم کے سامنے سید سجاد نے کھڑے ہو کے تقریر کیا ہے۔ ہم لوگ تو صرف جو ہے اتنا ہی سنتے ہیں کہ مینا کا لال میں ہوں، صفا کا فرزند میں ہوں، یہ تو اپنی تعریف کر رہے تھے۔ یزید کو جو ڈانٹا ہے سید سجاد نے، کہا اے یزید سن، پروردگار عالم نے ہمیں 7 کمال ایسا دیا ہے کہ جو اولین و آخرین میں کسی کو نہیں۔ جانتے کیا کہا یزید سن، پروردگار نے انبیاء میں سے ایک سید الانبیاء پیدا کیا جو محمد عربی میرا نام ہے۔ یہ کمال تیرے خاندان میں نہیں ہے، یہ کمال صرف میرے پاس ہے۔ کہا پروردگار نے اوصیاء میں سے ایک سید الاوصیاء پیدا کیا جو میرا دادا ہے علی مرتضیٰ۔ یہ 2 کمال ہو گئے۔
کہ سید الاوصیاء میرا نانا، سید الاوصیاء میرا دادا، سید الانبیاء جو ہے وہ میرا نانا. اس کے بعد کہا جانتا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک مجاہد کو رائے خدا میں جان دینے کے لیے سید الشہداء کہا. میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں تو جس وقت سید سجاد جو ہے یہ تقریر کر رہے تھے اس وقت سید الشہداء سے مراد جناب حمزہ تھے. آج جب یہ لفظ آتا ہے تو سید الشہداء کا مطلب حسین ابن علی، لیکن جب سید سجاد تقریر کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے سید الشہداء کا مطلب جناب حمزہ. ایک مرتبہ پلٹ کے کہا میرا تیسرا کمال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے سید الشہداء جو ہے وہ ہمارے جد کو بتایا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جانتا ہے میرا چوتھا کمال کیا؟ کہا کیا ہے تیرا چوتھا کمال؟ بس آخری جملہ کہا میرا چوتھا کمال یہ ہے کہ شہدائے رائے حق میں ایک شہید کو اتنا مرتبہ دیا ہے کہ اس نے رائے خدا میں اپنے بازو کٹا دیے ہیں، لہذا پروردگار نے انہیں 2 پردے عطا کیا ہے. جسے تیار کہا جاتا ہے وہ جعفر تیار میرا دادا. میرے بچے سنیں، یہ 6 کمال وہ تھے. 4 کمال، سید الانبیاء میرا، سید الاوصیاء میرا، سید الشہداء میرا، جعفر تیار جو ہے میرا. اس کے بعد کہا اس امت کے 2 سبتین پیدا. سبتین امت جانتے کسے کہتے ہیں؟ حسن اور حسین کو. کہا 2 سبتین پیدا کیے ہیں، کہا وہ میرا بابا تھا حسن اور حسین. اور یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ پکار کے کہا اے عزیز سن. نبی نے جاتے جاتے یہ کہا ہے کہ آخر وقت میں ایک مہدی پیدا ہوگا، آخر وقت میں یہ مہدی پیدا ہوگا. اے عزیز سن لے وہ میرا بیٹا ہوگا. عزیزوں یہ جملہ ایسے بڑے دربار میں کہنا آسان کام نہیں ہے. میں اپنے لفظوں میں کہوں گا یہ مہدی کے آنے کی خبر نہیں دے رہے تھے بلکہ سید سجاد پکار کے کہہ رہے تھے اے عزیز سن لے آج جہاں تو بیٹھا ہے وہی کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو وہاں ہم بیٹھیں گے، جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں تو کھڑا ہوگا. میں کہوں گا بیمار تو نے مہدی کے آنے کی خبر تو دے دیا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ مہدی آ جائے. اور شاید اس مہدی کا نام تنہا مہدی نہیں ہے، اسے منتقم خون حسین بھی کہا جاتا ہے. اور جب وہ مہدی آئے گا اور خون حسین کا بدلہ لے گا یقیناً لے گا. مقتل میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جب مہدی آئے گا اور آنے کے بعد ظالموں سے دیکھیے کتنے طریقے کے لوگوں سے جو ہے وہ بہت سے لوگ سوچتے 1400 سال پہلے جو قتل حسین میں شریک تھے صرف ان سے بدل ہو جائے گا. نہیں، جو مر چکے ہیں انہیں قبروں سے نکالا جائے. کل جو قتل حسین میں شریک تھے انہیں اٹھایا جائے. قتل حسین میں شرکت کے بعد آج تک جو قتل حسین پہ راضی ہیں انہیں اٹھایا جائے. یہ نہ سوچے کہ آج والا اگر کوئی یزید کا حامی ہے تو سید سجاد کا بیٹا اسے چھوڑنے والا نہیں ہے. اسی لیے مقتل میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جب بیمار ہے مہدی آ کے تلوار چلانا شروع کریں گے تو اتنا خون بہے گا، اتنا خون بہے گا کہ گھوڑے کے سم وہ خون میں ڈوب جائے اور چاروں طرف سے جو ہے وہ فریاد شروع ہوگی علامان رفیق چھوڑ دو مجھے بچا دو. تو مقتل میں ایک جملہ ملتا ہے کہ کچھ مہدی کے چاہنے والے کہیں گے ہاں آپ تلوار روک لیجیے، ایک اکبر کے سینے کے بدلے میں کتنے سینے چل رہے ہیں، ایک اصغر کے گلے کے بدلے میں کتنے گلے جیسی ہو سکتا ہے. امام کے سامنے یہ جملہ چاہنے والے پیش کریے. ایک مرتبہ امام تلوار کو نیام میں رکھیں گے اور اترنے کے بعد عجب حسرت سے کہیں گے اے میرے چاہنے والے تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. تو کہہ رہا ہے کہ اکبر کے سینے کے بدلے میں کتنے سینے چلے گئے. میں تو وہ مجبور بیٹا ہوں جو اکبر کے سینے کا بدلہ لے سکتا ہوں، اصغر کے گلے کا بدلہ لے سکتا ہوں، قاسم کے پامال لاش کا بدلہ تو لے سکتا ہوں، اپنے جد کی جو ہے کا بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن ہاں یہ وہ مجبور بیٹا ہے کہ اپنی جدہ کی چنتی کا بدلہ کیسے لے کہ ظالموں نے نیزے کی انیاں چبا چبا کے میرے جدہ کے سر سے چادر چھینا ہے، انہیں بے مقلع چادر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام پھرایا ہے. میں اس کا انتقام کیسے لوں؟ میں تو ساکن غیبت سے ایک ہی جملہ کہوں گا کہ مولا حسین کی گردن
کی چھنتی ہوئی چادر کا بدلہ لینا پروردگار کی ذمہ داری ہے. یہاں بدلہ آپ لیجیے گا، آخرت میں جہنم میں ڈال کے پروردگار بدلہ لے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسليما الہی بحق الزہرا و ابیہا و بہلہا و بنیہا بار الہ بحق محمد و آل محمد. ہر مومن و مومنات کے دل مقاصد جو ہمارے درمیان سے جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرض کی ادائیگی کی سبیل، جو لوگ مشتاق حج و دعوت ہیں ان کی حج و دعوت کی سبیل، پرچم اسلام کو سبب پرچم امام زمانہ کے ظہور ہم سب کے امام کے امام کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ. آپ حضرات ایک مرتبہ سے اور 3 مرتبہ سے مرحوم سجاد حسین Come on.